یہ بھی میرے فیوریٹ مضامین میں سے ہے، قرآن کی آخری 10 صورتیں. الم تر کیف فعل ربک، یہ تو سب کو آتی ہوگی. لإیلاف، ماشاء اللہ حفاظ القرآن هنا. أرأيت الذي يكذب، ماشاء fill in the blanks. Very nice. Okay. ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جب مکے کی تعمیر کی تو ایک دعا کی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. کہتے ہیں میرے رب اس کو ایک پر امن جگہ بنا دینا، اس جگہ کو ایک پر امن شہر بنا دینا، اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلانا. اس کا خلاصہ لے لیتے ہیں. ایک دعا کی تھی امن کی، ایک دعا کی تھی رزق کی. یہی بات ہے نا، امن اور رزق. سورۃ الفیل کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ابرہہ کی فوج، ہاتھی آ رہے ہیں. کیا چیز خطرے میں ہے؟ امن. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہزاروں سال بعد بھی دیا اور اس کے امن کو برقرار رکھا. ان کی دعا کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا سورۃ الفیل میں. ایک حصہ رہ گیا، کیا ہے وہ؟ رزق. لإیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف. قریش کی آسانی کے لیے وہ آرام سے سفر کریں گرمیوں میں سردیوں میں. گرمیوں میں اصل میں یمن کی طرف جانا بہت مشکل ہوتا ہے، گرمی وہاں شدید ہوتی ہے. سردیوں میں شام کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے، وہاں سردی شدید ہوتی ہے. تو آسان یہ ہو کہ سردیوں میں جائیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جائیں شام کی طرف، آسانی رہے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آسان سیزن میں یمن یعنی سردیوں میں یمن جاؤ گے تو رستے میں ڈاکہ پڑ جائے گا، کیونکہ ڈاکوں کے لیے بھی وہاں پر بیٹھنا آسان ہے اچھے موسم میں. اس طرف سیریا میں جاؤ گے، شام میں جاؤ گے گرمیوں کے موسم میں، وہاں بھی ڈاکہ پڑ جائے گا. قریش کے لیے بڑا آسان کر دیا کہ کوئی ان پہ حملہ نہیں کرتا. کوئی اور قبیلہ آسان سیزن میں جانے کی کوشش کرے پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، اس پہ ڈکیتی ہو جائے گی. قریش جائیں گے تو آرام سے جائیں گے، آرام سے آئیں گے. سارا سال امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس لگا ہوا ہے. یہاں سے جاتے ہیں شام سے پروڈکٹ لیتے ہیں، وہاں پر بیچتے ہیں. شام سے آگے جا کے یورپ سے کنیکٹ ہوتے، باقی دنیا کنیکٹ ہوتی ہے. اس طرف آتے ہیں یمن، وہاں کی پروڈکٹ لے کے ادھر جاتے ہیں، وہاں بیچتے ہیں، وہاں کا مال خریدتے ہیں. وہاں سے پورا افریقہ کا ٹریڈ چل رہا ہے. یعنی وہ سارا سی روٹ جو ہے نا، یہ لوگ یہ لینڈ کی ایک پائپ لائن ہے بیچ میں، اور اس کا سارا بزنس ان کے ہاتھ ہے. ان کو اسی لیے ہر طرح کا رزق مل رہا ہے، ہر طرح کا رزق. ایک طرح کا رزق نہیں، ہر طرح کا رزق. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو ہر طرح کے پھل کھلا، رزق دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے 2 حصے ہیں، امن اور رزق. امن کی دعا کا پورا کرنا کہاں پہ ہوا؟ فیل میں. اور رزق کی دعا کا پورا کرنا کہاں ہوا؟ قریش میں. دونوں کا کنیکشن سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، یہ دونوں دعائیں جب پوری ہو گئی، یہ دعا کب کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب وہ کعبہ بنا رہے تھے. تو اسی لیے تو یہ نہیں کہا قریش کے آخر میں، یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ، انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہا. کیا کہا تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرے نا. پھر گھر کی طرف اشارہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابراہیم، اس کے بانی کی طرف اشارہ ہے، جس کی دعا کی وجہ سے تم لوگ کھانا کھا رہے ہو، جس کی دعا کی وجہ سے تم پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا. اس کا حق تو ادا کر دو، اس گھر کا حق تو ادا کر دو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حافظ بھائی، جب حافظ بھائی سمجھ میں آ گیا. اور پھر ان دونوں کا خلاصہ بھی نکال دیا ان دونوں صورتوں کا اسی صورت کے آخر میں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ہو گئی سورۃ قریش، آمَنَهُم مِّن خَوْفٍ ہو گئی سورۃ الفیل. بات مکمل. اچھا، اگر تم ابراہیم کی اولاد ہو تو تمہیں ابراہیم کے دین کا علیہ السلام حق ادا کرنا ہوگا. تمہیں جب اس گھر کی ذمہ داری سپرد کی ہے، تمہیں انچارج بنایا ہے، تو تمہیں تو اس کے دین کو برقرار رکھنا ہوگا، اس عظیم ہستی کے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. کیا کیا تم نے اس گھر کے ساتھ؟ قریش کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ دین کو جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکا دیتے ہیں، کھانا کھلانے کی ترکیب نہیں کرتے. اگر عبادت کرتے بھی ہیں، مسلم اہم لفظ ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم کی دعا ہے نا صلاۃ. اللہ کہتے ہیں ان کو دیکھو، مصلین کو، ان کے لیے تو سب سے بری جہنم ہونی چاہیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. وہ تو معاون کو بھی روکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نہیں دیتے. وہ کسی کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہو جائے، معاون سمجھ لو. کچھ بچے ہوتے ہیں اسکول میں، آپ لوگوں کے پتہ نہیں اب ہوتے ہوں گے، جب میں چھوٹا تھا تو اسکول میں وہ ایک پینسل کیس لے کے جاتے تھے، میگنیٹ والا. وہ کھلتا ہے، اس کے اندر پوری وہ اریسر کا ایک سیکشن ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی روبوٹ بنا ہوتا ہے، وہ کچھ بنا ہوتا ہے. ریمبر دوز تھنگس؟ او مین، کسی کے پاس تمہارے والے سے اچھا ہو تو سو. اور کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے جو ربڑ ہوتے ہیں نا، اریسر، بڑے اچھے ہوتے ہیں، اسمیل بھی اس کی اچھی ہوتی ہے. بہت سارے بچے رائٹ. اور پھر تمہارا جو سڑی ہوئی پینسل تمہاری، اس کے پیچھے اس کا ربڑ بھی ٹوٹ گیا تو تم اسے کہتی ہو زینب ذرا، سوری زینب ذرا دینا ذرا مجھے. نہیں دے سکتی، میرے پاس نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیز منع کرنے کو، چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو دینے کی، وہ کیا ہوتی ہیں؟ معاون. یہ لوگ تو اتنا سا بھی نہیں دیتے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ثابت کیا کہ جو قریش کی ابھی اقتدار میں ہیں، مکے کے اقتدار میں ہیں، وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کا اقتدار ہو. اور لائق کیوں نہیں ہے؟ کہ اصل میں یہ گھر ان کا ہونا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی تراث پر پورے ہوتے ہیں. اور اس صورت میں ثابت کر دیا کہ یہ نالائق ہے، نا اہل ہے اس کے. ان کو ایکسپوز کر دیا. اچھا اگر ان کی نہ ہو، ان کی نہ چلے تو کس کی چلنی چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں ہیں مستحق تو کون ہو مستحق؟ اگلی صورت میں کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر. کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضور پاک کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. مکے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں، اس ہستی کے پاس ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کوثر عطا کیا گیا ہے. اور پھر کوثر دینے کے بعد کیا ذکر کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے. نماز اور قربانی کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. وہی بات دوبارہ واپس آ گئی نا. تو ایک کو ڈسکوالیفائی کر دیا، ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اور کوالیفائی کس کو کر دیا؟ رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے اب اس مکے کے کنٹرول کے اوپر جھگڑا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا گھر کے اندرون جھگڑا ہے، کیونکہ رسول بھی قریش سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور قریش باقی بھی قریش وہیں سے ہیں. ہم تو ایک ہی فیملی ہیں، ہم تو ساتھ ہی ہیں. تو یہ تو گھر کی بات ہے، اندرونی بات ہے. نہیں یا رسول ان سے کہہ دیجئے قل یا ایہا، اب یہ نہیں کہوں، یہ نہ کہنا یا قومی، یہ نہ کہنا میری قوم، میرے لوگوں، ابراہیم کی اولاد. نہیں، اب تم کافر ہو، اب لائن کھنچ گئی ہے. اب تم ادھر اور اب ہم ادھر. لا اعبد ما تعبدون. عبادت کے معاملے میں ہم ایک نہیں ہیں. اس گھر میں صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے. لکم دینکم ولی دین. وہاں کہہ دیا تھا نا 2 سنتوں پہلے. ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں. وہی للمصلین، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، دین تو ان کا بھی ہے. لیکن فصلی لربک وانحر وہ اور دین ہے، اور ان کا دین اور ہے. تو تمہارا دین اور ہمارا دین اور. لکم دینکم ولی دین. اگر اس طرح کوئی قبیلے میں کہے، قبیلے کے رہنے والے، جو قبائلی زندگی ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں قبائلی زندگی ہے. قبائلی زندگی میں آپ کی شناخت کہاں سے آتی ہے؟ قبیلے سے. آپ قبیلے سے جڑے ہوئے ہو. لیکن اگر آپ اپنے قبیلے کا انکار کر دو، ان کو اپنا نہ کہو، ان کو ریجیکٹ کر دو، تم اپنے رستے جاؤ، آپ اپنے رستے جائیں. یہ صرف آپ اپنی سٹیزن شپ ریناؤنس نہیں کی، اس کو اعلان جنگ کہا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے قبیلے کی زندگی میں اعلان جنگ. بغاوت ہے بہت بڑی، یہ قبیلے کو چھوڑ دینا.
قبیلے کی جو ٹرائبل لائف ہوتی ہے نا، اس میں سب سے بڑی لوئلٹی، سب سے بڑی وفاداری اور آپ کی حفاظت صرف اسی میں ہے کہ آپ ٹرائب کے ساتھ ہیں، آپ قبیلے کے ساتھ ہیں۔ اس کا آپ نے انکار کیا، آپ نے کھلے عام اعلان جنگ کر دیا۔ قل یا ایھا الکافرون میں پھر کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو کسی نے جیتنا اور کسی نے ہارنا ہے، وہ تو ہونا ہی ہے۔ اگلی صورت کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی مستقبل میں، جب فتح آئے گی، تب آپ دیکھیں گے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ یہ اصل جنگ جو ہے یہ دین کی جنگ ہے، اور یہاں پر اللہ کے دین میں آنے والے لوگ آنے والے ہیں۔ بائی دا وے، کم لوگ آئیں گے؟ بہت آئیں گے۔ بہت لوگوں کی طرف کس لفظ سے اشارہ ہے اس صورت میں؟ افواجا، افواجا میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کا۔ اب پیچھے جائیے، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو بہت زیادہ دیا ہے۔ کوثر ایک دریا ہے جنت میں، کوثر قرآن بھی ہے، کوثر صحابہ بھی ہے، کوثر نکلا ہے کثرت سے۔ کثرت ہوتی ہے بہت زیادہ کے لیے۔ اب بہت زیادہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا، آپ کو بہت بڑی نصرت دی، آپ کو فتح دی جائے گی، اور لوگ بہت ہجوم کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ابھی نہیں ہو رہا، یہ ہوگا۔ پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ جنگ کون جیتنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے ہمیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمُ الْعَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا کچھ مزہ چکھاتے ہیں۔ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، عاد نے دیکھا کہ یہ تو بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی۔ نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی، عاد کو بھی، اور قوموں کو بھی برباد کرنے سے پہلے، انہیں شکست دینے سے پہلے انہیں جھلک دکھا دیتا ہے، اور اہل ایمان کو ایک جھلک دکھا دیتا ہے کہ چھوٹی سی فتح سے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ایک بڑی فتح آنے والی ہے۔ تو بڑی فتح کا تو ذکر کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، لیکن فی الحال اگر اس کی کوئی چھوٹی سی علامت ہی مل جائے، کوئی اس کی جھلک ہی نظر آ جائے، اگلی صورت میں کیا کہہ دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تمہارا سب سے بڑا دشمن، اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن، چلو اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کی علامت ہوگی؟ بڑی فتح آنے والی ہے، لیکن اس کا چھوٹا سا ذائقہ بھی لے لو، ابھی لے لو۔ اچھا، یعنی فتح کی ضمانت بھی مل گئی، اس کی علامت کی ضمانت بھی دے دی، اس کا تو مطلب ہے جیت گئے۔ لیکن جیتنے کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی آپ بڑے مشن پہ نکلو اور اس مشن کو آپ حاصل کر لو، کامیاب ہو جاؤ، تو جس نیت سے شروع کیا تھا نا، وہ نیت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں کیمپین چلی انصاف کے لیے، جب اقتدار آ گیا تو پھر تھوڑا انصاف کچا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ جو پہلے کی عزیمت تھی اور پہلے کی جو اخلاص والی نیت تھی، وہ کمزور ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ جب ایک دفعہ پاور آتی ہے نا، تو اس کے بعد پاور کے ساتھ کیا آتی ہے؟ ساتھ میں کرپشن بھی آتی ہے۔ تو اگر فتح آ رہی ہے تو کس چیز کا خطرہ ہے فتح کے آنے کے بعد؟ اخلاص کی کمی کا، نیت کے خراب ہونے کا۔ یہ انسان کی تاریخ ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں، انسان کی تاریخ میں کبھی کبھی ہوتی ہے ریزسٹنس موومنٹ، کوئی جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں کہ یہ باطلانہ نظام یا ظالمانہ نظام اس کو الٹایا جائے، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم ان کے خلاف بغاوت کریں گے، ہم انصاف لے کر آئیں گے۔ اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گروہوں کو کیا نام ہے فتح دے دیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر کچھ سال بعد وہی گروہ جو بڑے خلوص سے انصاف کی بات کر رہا تھا، اب ان کے خلاف کسی کو بغاوت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ وہی ظالم بن گئے۔ اب کرپشن آتی ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے آتی ہے؟ اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اگلی صورت کیا دیا ہمیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فتح کے آنے سے یہ مت سمجھنا کہ اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب تم مستغنی ہو گئے ہو، اب تم محتاج نہیں رہے۔ صرف ایک ہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ ہے اللہ۔ اور وہ کیا لفظ ہے؟ اللہ الصمد۔
الصمد. اب یہ بات بھی سمجھا دی. اب اس اخلاص کو تھامے کیسے رکھیں، اس کی حفاظت کیسے کریں؟ یہ اخلاص خراب کیسے ہوتا ہے؟ یہ اخلاص خراب ہوتا ہے ایک تو باہر کے حملوں سے اور ایک اندر کے حملوں سے. اس کے دو شر ہیں، دو حملے ہیں جو اس کو خراب کر سکتے ہیں. اب وہ ایک ایکسٹرنل پرابلم اور ایک انٹرنل پرابلم، ایکسٹرنل اٹیک انٹرنل اٹیک. اور ان دونوں طرف سے حفاظت کرنے کے لیے کیا دے دیا آخر میں؟ دو صورتیں جو حفاظت کرتی ہیں، المعوذتین، قل اعوذ برب الفلق، اور پھر قل اعوذ برب الناس. یعنی یہ تناسب نظر آیا صورتوں کے درمیان؟ ایک سے بات دوسری سے تیسری سے چوتھی سے پانچویں سے چھٹی، سب ایک ساتھ مل کر ایک بات مکمل کی جا رہی ہے نا. اور اسی طرح قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو یہ گروہ نظر آئیں گے. اور ڈاکٹر سامر رائے نے تو پورا شروع سے آخر تک 114 صورتوں کا ایک پورا لیکچر دیا ہے. اسی طرح انشاءاللہ کبھی موقع ملا وہ بھی میں اردو میں کروں گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اوکے.